ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو عدالتیں دھڑا دھڑ ریلیف دے رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات بڑی حد تک طے پا گئے ہیں۔ اب یہ ایک اوپن راز ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہمارے عدالتی نظام نے 24 اکتوبر تک ریلیف دیا ہے اور 21 اکتوبر کو وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو عمران خان ہیں ان کے گرد جو شکنجہ ہے وہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے لوگ آپ جانتے ہیں چھوڑ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو ہے، جو اکثریت لوگ جو ہے وہ اس سیاسی عمل سے بھی لا تعلق ہو گئے ہیں۔ الیکشن اگر ہوتے ہیں جنوری میں اور پاکستان میں انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ کیا جاتا ہے تو موجودہ حالات میں اس کی غیر جانبداری شفافیت کے حوالے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال میں الیکشن ہوتے ہیں اور ایک مخصوص جماعت کو اقتدار میں پنجاب میں اور وفاق میں لے آیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، اس کے علاوہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، وہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے۔ لیونگ پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمام جو سیاسی کھلاڑی ہیں ان کو موقع دیا جائے، ان کو تواتر کے ساتھ موقع دیا جائے اور ان کو کسی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ کسی ایک کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے جبکہ کسی دوسرے کو ریلیف دیا جائے۔ گزشتہ روز سانحہ کارساز کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ایک جو ہمارے سابق حریف تھے ان کو ملک میں واپس لایا جا رہا ہے اور پوری جو ریاستی قوت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کا جلسہ بڑا ہوگا، ان کا استقبال بھی تاریخی ہونے کا امکان ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سابق وزیر خارجہ رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل بھی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس کو اعزاز کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی سیاسی حکمت عملی کہہ لیں کہ وہ کسی طور پر پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کرے گی اور اس طرح وہ معاملات وہ چلاتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ٹون ہے، جو سیاسی جو حملے ہیں مسلم لیگ نون پر، وہ تواتر کے ساتھ جاری ہیں اور بظاہر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں شدت آئے گی۔ آپ ناظرین یہ تو شاید بخوبی جانتے ہو کہ پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک ایگریسو سیاسی جماعت کا خلا موجود ہے۔ ایگریسو سیاسی جماعت سے میری مراد یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب ایک انہوں نے جو سیاست کی اور جس طرح سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی، لوگوں کو موبلائز کیا، آج بھی پاکستان کے جو عوام کی اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو مقدمہ ہے وہ بھرپور انداز میں پیش کیا جائے اور عوامی توقعات، عوامی خواہشات، عوامی احساسات کی ترجمانی کرے کوئی بھی لیڈر ہو۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوری سیاسی تاریخ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، جنہوں نے صحبت بھی برداشت کی ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قیمتی لوگوں کو کھویا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو جائے، جو مرتضیٰ بھٹو ہو جائے، اسی طرح جو دیگر جو ان کے اہم قائدین تھے وہ بھی تمام صورتحال میں انہوں نے سفر کیا ہے۔ اب ایسی جو سیاسی جماعت ہے وہ یقینی طور پر سیاسی پختگی اس میں ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا اور اندرون سندھ اگر آپ کہہ لیں اور کراچی کے حالات دیکھ لیں اور دیگر جو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں، وہ خاطر خواہ عوام کی خدمت نہیں کر سکے، مگر جس کو سیاسی مینورنگ کہتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی بخوبی جاتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس تمام کھیل سے جو ہے وہ آگاہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کچھ جو حلقے ہیں جو اس تمام صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، سارے معاملات ہوں گے، مگر اچانک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھیل گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے، یہ ایک رائے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر جو اندرون خانہ ہے اس میں بھی کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ انتخابات کے انعقاد تک اور اقتدار کے سونپنے تک ابھی بہت سارے مراحل ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو ہیرو سے زیرو اور زیرو کو ہیرو بناتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی، مگر جو اس وقت عام آدمی ہے وہ اس تمام سیاسی کھیل کو سمجھ چکا ہے۔ اگر آپ سڑکوں پہ جائیں، اگر آپ ریڑھی بانوں سے بات کریں تو وہ ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمارا نظام عدل کیا کہہ رہا ہے، سیاسی شطرنج میں کون کس کا کیا کردار ہے۔ یہ اب باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ یقیناً اس کا جو
کریڈٹ ہے وہ اب سوشل میڈیا کو دینا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو الیکٹرانک ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے وہ یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی حد تک دباؤ کا شکار ہے، مگر جو عملاً جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ باتیں کھل کر سکتے ہیں۔ اب جو سیاسی صورتحال ہے نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے، جس طرح جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ریلیف دیا جا رہا ہے، اسے یقینی طور پر ہمارے جو عالمی سطح پر، علاقائی سطح پر، ملک کے اندر ایک اعتراضات اٹھ رہے ہیں۔ جو بھی اگر معاملات کیے جاتے زیادہ خوش اسلوبی سے، زیادہ حقیقت پسندی کے ساتھ کیے جاتے تو شاید یہ تاثر نہ ابھرتا، مگر ایک بار پھر یہ تاثر ابھرا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کنٹرولڈ ہے، اور اس میں عام آدمی کا جو ان پٹ ہے وہ شاید جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے۔